کنڈے منسوب کیے ہیں انہوں نے سیدنا امام جعفر بن محمد باقر بن علی بن حسین بن علی علیہ السلام اجمعین۔ دوسری طرف اہل سنت میں جو اینٹی شیعہ ایلیمنٹس تھے انہوں نے کوشش کی کہ جی اس سرمنی کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے انہوں نے ایک نئی کہانی ڈیوائز۔ انہوں نے کہا کہ اصل میں 22 رجب کو حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تھی، اس وفات کی خوشی میں شیعہ جو ہے نا وہ کنڈے بناتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ابن عباس سے کہا کہ معاویہ کو بلاؤ، میں اس سے کتابت کروانا چاہتا ہوں۔ وہاں بھی کاتب وحی نہیں۔ ایک دفعہ گئے، واپس آ گئے، انہوں نے کہا میں کھانا کھا رہا ہوں۔ دوسری بار، تیسری بار، کتنا کھانا کھانا تھا؟ پھر نبی الاسلام کی مبارک زبان سے الفاظ نکلے، خدا اس کا پیٹ نہ بھرے۔ یہ تمہارے چچا کا لڑکا معاویہ کہتا ہے کہ ہم لوگوں کو ناحق قتل کریں اور حرام طریقے سے مال لوٹیں، اور قرآن میں اللہ کہتا ہے سورہ النساء کی آیت نمبر 29 کہ لوگوں کو ناحق قتل نہ کرو، حرام طریقے سے مال نہ لوٹو۔ ہم معاویہ کی بات مانیں یا اللہ کی بات مانیں؟ صحیح مسلم شریف، ہمارا معاویہ نے حکم دیا اور پوچھا کہ تجھے کون سی چیز منع کرتی ہے کہ تو ابو تراب کے اوپر سب نہ کرے؟ اے جی وہ سب کا مطلب نا جی تنقید بھی ہوتا ہے، ہاں رکو ذرا صبر کرو، 6229 9 حدیث سے آگے چلے جاؤ تو وہ سب کا ترجمہ ہوا ہے لعن اللہ ابو تراب۔ جی تنقید نہیں، لعنت کے الفاظ ہیں۔ بنو امیہ لعنت کرواتے تھے ممبروں سے۔ امام حسن علیہ السلام محمد و علی کے بیٹے، ان کے جنازے پر تیر برسائے گئے۔ تیر برسانے والا کون تھا؟ بنو امیہ کے لوگ تھے، وہ نہیں چاہتے تھے یہاں آپ اسپیسیفک نام لیں۔ بنو امیہ کے لوگ، یہ کیا؟ مروان کو گورنر مدینے کا بنانے والا کون تھا؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ ابو داؤد 4131 مقدام تمہیں پتہ ہے حضرت ابن علی فوت ہو گئے تو انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابو داؤد تو لے کے آئے کہ قال فلان، فلان نے کہا، امام بن حنبل نے کہا کہ معاویہ نے کہا حسن کہ مرنے کو تم مصیبت سمجھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ معاویہ تیری اس بات نے مجھے انتہائی تکلیف دی ہے، میں اس وقت تک یہاں سے نہیں اٹھوں گا جب تک کہ میں تجھے ایسی باتیں نہ سناؤں جسے سن کے تجھے غصہ آئے۔ اور ایک پاس چمچہ بیٹھا ہوا کہتا ہے حسن تو ایک آگ کا انگارہ تھا جسے اللہ نے بجھا دیا۔ حضرت معاویہ کو حضرت علی نے نہیں معاف کیا، پوری زندگی معاف نہیں کیا، کیونکہ ان کی وجہ سے خلافت کا نظام ٹوٹا تھا۔ آخری وقت میں کہا گیا کہ بچت کی ایک صورت ہے کہ حضرت علی پہ لعنت کر دو، چھوڑ دیں گے۔ ان کا پوری زندگی علی سے عشق کیا۔ اب موت کو دیکھ کے تو میں حضرت علی کے اوپر سب و شتم کر اور کہا 2 نفل پڑھنے کی اجازت دو، اور نفل تیزی سے پڑھے، اور کہا میں نے اس لیے تیزی سے پڑھے تاکہ تمہیں یہ نہ ہو کہ میں موت کو ڈیلے کرنے کے لیے نماز اس طرح پڑھ رہا ہوں، میں نے زندگی میں کبھی اتنی تیز نماز نہیں پڑھی۔ تو انہوں نے وہاں پبلک کو وصیت کی کہ مجھے میری انہی بیڑیوں میں اور انہی خون آلود کپڑوں میں دفن کرنا ہے، قیامت والے دن پل صراط پہ میں معاویہ کا گریبان پکڑوں۔ کہ امیر المومنین جو ہے نا یہ چاہتے ہیں کہ اپنے بعد اپنے بیٹے کو نامزد کر دیں، جس طرح کہ ابو بکر نے بھی تو عمر کو نامزد کیا تھا، تو اس پہ ابو بکر کے بیٹے کو غصہ تو آنا تھا نا۔ تو ابو بکر کا بیٹا عبد الرحمن بن ابو بکر وہاں کھڑا، اس نے کہا سیدھی طرح کہہ تیرا امیر المومنین معاویہ کیسر و کسرا کے طریقے پہ چلنا چاہتا ہے، ابو بکر اور عمر کے طریقے پہ نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، اے وہ گل سی جڑی بخاری میں لکھا ہے، کچھ کہا انہوں لگ گئی آگ، اور نے کہا پڑھو انہوں، پھر آگے بخاری میں آتا ہے، اور اس میں آگے موجود ہے کہ سیدہ عائشہ نے اندر سے کہا اسکت، چپ کر، بکواس بند کر۔ آل ابی بکر کے بارے میں کوئی ایسی آیات نازل نہیں ہوئی سوائے میری برات میں، اور ان حدیثوں میں آگے موجود ہے البتہ مروان تیرے بارے میں موجود ہے، جب تو اپنے باپ حکم کی پشت میں تھا رسول اللہ نے کہا تھا حکم پہ لعنت، اس کی اولاد پہ لعنت، تو اسی لعنت کا ٹکڑا ہے۔ حضور نے تو پہلے ان دونوں باپ بیٹا کو حضور نے مدینہ بدر کر دیا تھا، میں نے حوالہ دیا، اس میں ملتا ہے کہ عبد الرحمن بن ابو بکر پھر جا کے چھپ گیا، کچھ عرصے بعد کسی غار سے ان کی لاش ملی۔ تو محمد بن ابی بکر مصر کے گورنر تھے، تو ظاہر کوفے سے دور تھا، شام کی باؤنڈریز لگتی تھی، وہاں سے حضرت معاویہ کی چھاپہ دار جو ٹیمیں ہیں وہ حملے کرتی تھی، تو محمد بن بکر کو قتل کروا دیا، حتیٰ کہ ایک گدھے میں ان کی لاش رکھ کے اس کو آگ لگا دی گئی۔ استغفر اللہ۔ اور یہ اس کے اوپر اجماع ہے، کوئی دنیا میں اس کا انکار نہیں کرے گا، ہماری اہل سنت کی تمام کتابوں میں موجود ہے۔ حضرت معاویہ نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ تم میں جو اس امر خلافت کے اندر خواہش رکھتا ہے نا وہ اپنا سینگ اٹھائے، میں اس کے باپ سے بھی زیادہ خلافت کا حقدار ہوں، نعوذ باللہ۔ اور یہ کنایا کیا انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر کی طرف۔ اب یہ اتنا بڑا جملہ تھا، اب مجھے بتایا کہ عبداللہ بن عمر کا باپ وہ ہے کہ جن کی وجہ سے رومن امپائر گری ہے اور شام مسلمانوں کے پاس آیا، اور اس شام میں بیٹھا ہوا ایک شخص امیر شام وہ اسی کے بیٹے کو کہہ رہا ہے کہ میں تجھ سے اور تیرے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں۔ تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میں نے ارادہ تو کیا کہ میں اپنی گوٹ کھولوں، یعنی وہ احتبا کر کے دونوں گھٹنوں کو یوں لے کے بیٹھے تھے، اور میں اسے اسی بھرے مجمع میں جواب دوں کہ تجھ سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے کہ جس نے تم سے اور تمہارے باپ سے جنگ کی تھی جب تم لوگ کافر تھے اور ہم لوگ مسلمان تھے۔